ومن سر اللہ کان حقا علی اللہ ان یسرہ وان یسکنہ جنہ۔ اب جس بندے نے اللہ کو خوش کیا ہے تو اللہ پر حق ہے کہ اس بندے کو خوش کرے اور اس کو مقام جنت میں عطا کر دے۔ کہاں سے بات چلی کہاں جا کے پہنچی؟ من ادخل السرور علی اخی المومن، تو نے مومن بھائی کو خوشی پہنچائی ہے، جنت میں تیرا ٹھکانہ بن گیا۔ رب دیکھیے گا، آل و بیت بھی خوش ہو گئے، رسول بھی خوش ہو گیا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ تجھے بھی خوش کر دے گا اور تیرا مقام جنت میں رکھ دے گا۔ کیا کیا؟ صرف مومن کو خوشی پہنچائی۔ اللہ برا کہے کہ اس کو بھی جنت میں۔ ومن زارا اخا المومن الی منزلہ لا حاجت الیہ الا فی اللہ کتب فی زوار اللہ۔ جس بندے نے بغیر مطلب کے کسی مومن بھائی سے ملاقات کی، خدا اس بندے کو اپنے زائرین میں تحریر فرماتا ہے کہ اس نے جیسے اللہ کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ اتنی عزت دیتا ہے مومن کو، اتنا احترام دیتا ہے مومن کو کہ اس کی خوشی اللہ کی خوشی ہے، اس کی زیارت اللہ کی زیارت ہے۔ اور فرمایا اگر کسی شخص نے زیارت کی ہے مومن کی، اس کا احترام کی ہے، فرمایا اس وقان حقا علی اللہ یکرمہ، اللہ اس کا احترام کرتا ہے جس نے مومن کا احترام کیا۔ وقال تبسم فی وجہ المؤمن الغریب من کفارۃ الذنوب، تو نے مومن بھائی کے چہرے پہ خوشی پہنچائی ہے نا، اب پھر اللہ بھی بڑا راضی ہوتا ہے۔ تیرے پاس کوئی کفارہ نہیں تھا، تیرے سے گناہ سرزد ہوئے، تو نافرمانیاں کرتا رہا، تیرے اوپر کفارے واجب ہو گئے۔ امیر قناعت فرماتے ہیں کہ اگر تیرے اوپر کفارے واجب تھے، تیرے گناہوں کا کوئی کفارہ ہی نہیں تھا، معافی نہیں مانگ سکتا تھا، فرمایا کہ التبسم فی وجہ المؤمن الغریب من کفارۃ الذنوب، تیرے گناہوں کی بخشش کے لیے اتنا کافی ہے، مومن بھائی کو خوشی پہنچا دے، اس کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ لا۔ آپ مسکراہٹ ضروری نہیں مال و ثروت سے آپ اس کو مسکراہٹ، کوئی ایسی آپ پیاری سی بات کریں جس میں اللہ بھی راضی ہو جائے، مومن بھی راضی ہو جائے آپ کے گناہوں کا۔ اور بہت بڑی اس جملے کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، فقط ایک بات کر دوں، کوئی بندہ اس کو عام سا جملہ نہ سمجھے، عام سی بات نہ سمجھے، عام سی نیکی نہ سمجھے، چھوٹی سی بات نہ سمجھے۔ مومن کو خوش کرنا بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، بہت بڑی نیکیوں میں سے نیکی ہے، فقط خوشی پہنچانا اس کے چہرے پہ، کسی بھی طریقے سے آپ نے خوشی پہنچائی ہے۔ وقال علیہ السلام من اکرم غریبا فی غربتہ او نفس غمہ او اطعمہ او سقا شربتا او ضاحکا فی وجہہ فلہ الجنہ۔ کسی شخص نے غریب الوطن مومن کو دیکھا اور اسے خوش کیا، اس کے گناہوں کا کفارہ۔ عالم غربت میں مومن کی آپ نے مدد کی، احترام کیا، اس کا غم مٹایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا، اس کو دیکھ کر خوش ہوا، کھانا کھلایا ہے، پانی پلایا ہے، کیا کیا ہے؟ او نفس غمہ، غم دور کیا ہے، واطعمہ، کھانا کھلایا، او سقاہ، تو نے پانی پلایا، شاربہ، تو نے اس کو پانی پلایا، او ضاحکا، تو نے اس کو خوش کر دیا، فی وجہ ہی فلہ الجنہ، تیرے اس بندے کی چہرے کے اوپر خوشی لانے کی وجہ سے اب واجب ہے تیرے اوپر جنت، یعنی تیرا مقام کہاں ہے؟ جنت میں۔ کیا کیا تو نے؟ پانی پلایا ہے، کھانا کھلایا ہے، خوش کیا ہے مومن کو۔ یاد کر رہا تھا مومن کو خوش کرنا بہت بڑی عظیم نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے۔ آج حقوق پامال ہو رہے ہیں، کوئی کسی کی رعایت نہیں کر رہا، کوئی کسی کا خیال نہیں کر رہا۔ مومنین کرام ذرا غور تو کریں، ہماری حالتیں کیا ہیں، ہماری کنڈیشنیں کیا ہیں، ہم کھڑے کہاں ہیں، کر کیا رہے ہیں،
جب مریں گے بڑے سارے لوگ حسرت کریں گے، بڑے سارے لوگ حسرت کریں گے. کچھ لوگ البتہ اپنی عبادت دیکھ کے حسرت کریں گے، کوئی نیکی کی ہوگی تو حسرت کریں گے، کہتے ہیں کہ کاش کہ اس سے تھوڑی زیادہ کی ہوتی نیکی. جس میں ایک یہ روایت ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ، میں عرض کر رہا تھا میں عید کے حوالے سے میں چند گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے چند حقوق مومن کے آپ کے اوپر جو تھے وہ میں نے عرض کیے ہیں. بہت سارے حقوق بیان ہوئے احادیث میں، 50 حقوق مومن کا مومن پر بیان ہوا ہے. میں وہ سارے نہیں بیان کرنا چاہ رہا، میں صرف تھوڑی سی اہمیت تمہیداً میں نے عرض کیا ہے، اور میں 2-4 جملے عرض کروں گا ان کے بارے میں. جب کوئی بندہ دنیا سے جائے گا، اپنی کچھ نیکیوں کا ثواب دیکھے گا، وہ حسرت کرے گا کہ کاش کہ میں نے یہ اور کی ہوتی. مومنین، عید کا موقع ہے، غریب مومنین کا خیال کریں، یتیموں کا خیال کریں، فقراء کا خیال کریں، مساکینوں کا خیال کریں، اپیجوں کا خیال کریں. جب آپ نے کسی مومن کو لباس دیا لیکن پرانا دیا، حدیث میں ملتا ہے جب بندہ اس کی نیکی دیکھتا ہے، مرنے کے بعد اس کو نیکی دکھائی جاتی ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ وہ عبادت ہے. جب بندہ مرتا ہے تو اس کو ادھر ہی اس کو ثواب دکھایا جاتا ہے اور فوراً حسرت کرتا ہے، الیت جدیدن، کاش کہ میں نے پرانا لباس نہ دیا ہوتا، نیا دیا ہوتا. لیتا جدیدن یعنی اس وقت وہ بندہ حسرت کر رہا ہے، اتنا زیادہ ثواب تھا پرانے میں. لیتا جدیدن، کاش کہ میں نے نیا دیا ہوتا. جہاں پہ آپ مومنین اپنے بچوں کے کپڑے لا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے کپڑے لا رہے ہیں، سب کے لا رہے ہیں، ایک ہی صحیح ایک مومن غریب مومن کے لیے لے آئے، ایک ان کے لیے بھی سوٹ لے آئے، ان کو بھی عید پہ پہنا ہے، ان کے بچوں کو بھی پہنا ہے. بڑے بڑے لوگ عبادت جن کو معرفت ہے وہ لوگ کر رہے ہیں، جن کو معرفت نہیں وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. اور ایک ثواب یہ ہے، ایک اور ثواب ہے کہ جس کو دیکھے گا اور مومن حسرت کرے گا، کاش کہ ایسا ہوتا. اس کو مرنے کے بعد ایک ثواب دکھایا جاتا ہے. وہ ثواب کیا ہے کہ وہ مسجد میں جب پیدل چل کے آتا ہے، اس کی نیکیوں کو دیکھتا ہے اور وہ حسرت کرتا ہے، کاش کہ میرا گھر اور مسجد سے دور ہوتا، اتنا ہی کہ قدم پہ آ جائے. یہ حسرت کرے گا مسجد سے، کاش میرا گھر دور ہوتا، میں چل کے جاتا، یعنی آج اتنا زیادہ تھا. مومنین، عید قریب ہے، اجر عظیم ہے، محروم نہ رہ جائیں اس سے. فقراء کا خیال کرنا، میں خاص کر ان سے کہنا چاہتا ہوں جو علی کو روتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ علی یتیموں کا خیال کرتا تھا، علی یتیم پرور تھا، بڑا علی علی کرتے ہیں، بڑا علی سے محبت کا دم بھرتے ہیں. شیعہ بھی سنی بھی سب محبت کا دم بھرتے ہیں. سب سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ وہ وقت ہے مومنین کہ جو آزمائش کا وقت ہے آپ کے لیے. ایک شخص پورا رمضان اس نے روزے رکھے، پورا ماہ رمضان اس نے روزے رکھے ہیں. امیر شخص ہے، پورا ماہ رمضان اس نے روزے رکھے ہیں، پورا دن قرآن پڑھتا رہا ہے، نماز اول وقت میں پڑھتا رہا ہے، نماز شب ادا کرتا رہا ہے، اور جب افطاری ہوتی تھی اس کے ہاں کھانوں کا بہت انبار ہوتا تھا. عید کا دن آئے گا اس کے پاس کئی ڈشیں کھانوں کی لگی ہوئی ہوں گی، لیکن اس بندے کے نہ روزے قبول ہیں نہ نمازیں قبول ہیں، اس کا کچھ بھی قبول نہیں اگر تیرا ہمسایہ بھوک سے بلک رہا ہے، تیرا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہے، تیرے گھر کھانوں کی ڈشیں لگی ہیں، تیرا ہمسایہ بھوک سے مر رہا ہے تو روزے رکھے جا رہا ہے، تیرے ہمسایہ کے گھر میں فاقے ہیں تو نمازیں پڑھے جا رہا ہے. قیامت کے دن پچھتاوے کے علاوہ نمازیوں کچھ نہیں ملنا اگر تیرا ہمسایہ بھوکا رہ گیا. تیرے ہمسایوں کے بچوں نے لباس نہ پہنا، اگر وہ ہمسایوں کا بچہ ننگا تن ہے، بدن پہ لباس نہیں ہے، تیرے یہ روزے کسی کام کے نہیں، نمازیں کسی کام کی نہیں، تیری تہجد کسی کام کی نہیں ہے اگر تو ہمسایوں کا خیال نہیں کر رہا. تیرے ہمسائے کے گھر میں فاقے ہیں، تیرے گھر میں کھانے بہت بچے پڑے ہیں. ان سحریوں افطاریوں میں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے لیکن ہمسائے بھوک سے مر رہے ہیں.
خیال کر کوئی تیرے گھر کے نزدیک والے گھر میں کوئی وہ بندہ نہ ہو کہ جس کے پاس افطاری کے لیے کچھ نہیں ہوتا، سحری کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تیرے روزے، نماز شب، تیری عبادات کی قبولیت کی شرط میں سے یہ ہے کہ تیرا ہمسایہ بھی جو ہے نا ان کے حقوق ادا کیے ہوئے ہوں، نہیں ہوں گے ورنہ قبول یہ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، کچھ بھی۔ پیٹ بھر بھر کے کھاتا رہا روزے دار، پیٹ بھر بھر کے کھاتا رہا افطاری کے واسطے، عید کا دن آیا، پیٹ بھر بھر کے کھانے کھائے، کئی ڈشیں لگائیں، کئی مشروبات لگائے، نئے لباس پہنے، بچوں کو پہنائے، بچوں کو خوشیوں کے لیے لے کر دے دی، موٹر سائیکلیں دیں، کاریں دے دیں، گاڑیاں دے دیں، بیٹے سیر کے لیے جا رہے ہیں، انبار خرچے دے رہے ہیں، بچے ضائع کر کے آ رہے ہیں، تیرے بچوں نے ضائع کر دیا، تو نے کہا کوئی بات نہیں، لیکن تیرے بچوں نے عیاشیوں پہ خرچ کیا، تو نے کہا کوئی بات نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اے ابن آدم، کتنا شکوہ ہے مجھ کو تو اس سے، غور تو کر ذرا۔ آپ کو ایسے بندے ملیں گے، ایسے امیر ملیں گے، عید کے دن ان کے کتوں کے سامنے گوشت بچا پڑا ہے لیکن ہمسائے بھوک سے مر رہے ہیں۔ عید کا دن ہے، کیسا افسوس ہے، تیرے کتیاں کو گوشت نہ مکیا، غریب منگن آیا تھا جھڑکا نہ ہٹا چھوڑیا۔ اے انسان، کتنی شرم دی گل ہے، کیسا ہے تو انسان، تیرے کتیاں کو دودھ نہ مکیا لیکن یتیمہ دے بال دودھ واسطے ترستے رہ گئے۔ تو نے کدی غور نہ کیتا؟ اے انسان ذرا غور تو کر، تیرے بیٹوں نے میں عیاشیوں میں کتنا کچھ اڑا دیا، غریب ترستے رہ گئے، تیرے بچوں نے کتنا کچھ ضائع کر دیا، تو نے خیال تک نہ کیا، غریبوں کے بچوں کے سر پہ کوئی چیز نہیں ہے لینے کو، ان کی بیٹیاں بیٹھی ہیں انتظار میں ہے، کوئی ہمارے سر پہ بھی ہاتھ رکھے، کوئی ہمیں بھی چادر لے کے دے، کوئی ہمیں بھی لباس مہیا کرے، کوئی ہمیں بھی کھانا دے۔ اگر تجھے مخلوق خدا کی فکر نہیں نا، تیرا روزہ ریاکاری ہے، عبادت تیری تب مکمل ہے جب تیرے ہر فکر میں احساس غریب شامل ہے۔ اگر غریب کا احساس شامل نہیں فائدہ۔ یہ یاد رکھ لیں، یہ وقت ہے تیرا، اب تیرے اوپر واجب ہے، جو اللہ نے تیرے مال میں دوسروں کا مال رکھا ہے نکال اس کو باہر۔ حرام ہے تیرا مال استعمال کرنا تیرے لیے جب تک دوسروں کا مال تیرے مال میں آئے۔ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتا مسلمان؟ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کیوں نہیں دیتے دوسروں کے حقوق؟ کیوں نہیں نکالتے تم خمس؟ اگر تو نے زکوٰۃ نہ دی، تیری عبادت قابل قبول نہیں، تیرے منہ پہ ماری جائیں گی۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لے، فرمان پڑھ کے دیکھ لے، اور یہ وہ زکوٰۃ جو تو نے رکھی ہوئی ہے نا، بروز محشر تیرے گلے میں توق بنا کے ڈالی جانی ہے۔ اب دے غریبوں کو، وقت ہے عید پہ اپنا کچھ وہ سامان لے لے، زکوٰۃ دے، اب ادا کرنے کا ٹائم ہے۔ غریبوں کے بھی بچے ہیں، ان کا مال ہے، اور یہ تیرا کوئی احسان نہیں ہے، احسان نہ سمجھنا میں نے وہ اتنے من زکوٰۃ نکال دی ہے، یہ تیرا کوئی احسان نہیں، تو ان کا کوئی محسن نہیں ہے، یہ تیرے اوپر واجب ہے، تیرے اوپر آزمائش ہے، تیرے مال میں ان کا مال ہے۔ تو خائن ہے اگر نہیں دیتا، خیانت کار شخص ہے اگر ان کا حق نہیں ادا کر رہا۔ ساری گندم اٹھائی گھر میں رکھ دی، ساری گندم اٹھائی بیچ ڈالی، نہیں تو پھر مسلم نہیں ہے صحیح معنوں میں۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے بروز قیامت میں تیرے گلے میں توق بنا کے ڈال دوں گا یہ غریبوں کا حق۔ آج وقت ہے غریبوں کا حق ادا کر لیں، آج مومنین خیال کر لیں دوسروں کا۔ بڑے بڑے بادشاہ آئیں گے جو ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیسا شخص ہے۔ عید آ گئی، جوانوں سے میری یہ بات ہے، اب یہ جوانوں سے میں مخاطب ہو کے بات کر رہا ہوں۔ جوانوں، پورا ماہ سیام تم نے روزے رکھے، ماہ سیام میں عبادت کی، شیطان رسیوں میں جکڑا ہوا تھا، زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن آج
میں رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد کل یا جیسے ہی آپ کو خبر دے دی جائے گی کہ فلاں وقت عید ہے، عید کی رات ہوگی، شیطان کو چھوڑ دیا جانا ہے اور آپ کے اوپر سب سے بڑا حملہ ہونا ہے جوان تیرے اوپر۔ شراب نوشی نہ کرنا سارا ماہ رمضان روزے رکھ کے، عیاشیوں والی محفل میں نہ جانا، جوان خیال کرنا سب سے پہلا حملہ تیرے اوپر ہے۔ عید ہوتی ہے، لوگ تماشائی پہلے سے پروگرام بنا کے رکھے، ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ عید کی رات پتہ نہیں کیا کیا لوگ بدکاریاں کرتے ہیں۔ جوانوں خیال کرو، اللہ کی نافرمانی سے بچو، یہ اللہ سے اجر لینے کا وقت ہے، اللہ کو ناراض کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اپنی گندی محفل سے، گندے ماحول سے اپنے آپ کو بچا لینا ہے۔ یہ بہت بڑا حملہ ہوتا ہے اس دن شیطان کا جوانوں پر، اور جوان پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں کرتا پھرتا ہے۔ جوان اپنی جوانی پہ غرور نہ کر، متکبر نہ کمان۔ بڑے بڑے فرعون ختم ہو گئے، قبریں نہیں رہی، ان کے نام مٹ گئے ہیں۔ تو نافرمانیاں چھوڑ دے اپنے خدا کی۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، ختم ہو گئے۔ اگر تو نے خرچ کرنا ہے تو غریبوں پہ خرچ کر۔ ملیا میٹ ہو گئے بڑے لوگ، بڑے بڑے لوگ ختم ہو گئے۔ خیال کر، اگر تو نے دینا ہے تو کچھ غریبوں کو دے۔ آج جوان تو نے ماہ رمضان میں توبہ کی ہے، جو سچا مومن ہے، سچا جوان ہے، جو مخلص جوان ہے، اس نے توبہ کی ہے، یقیناً توبہ کی ہے۔ اور ماہ رمضان میں مسلم تو کرتا ہی توبہ ہے نا، بوڑھوں نے بھی توبہ کی ہوگی، جوانوں نے بھی توبہ کی ہوگی، سب نے۔ لیکن تو تائب کیسا ہے؟ تو نے توبہ تو کر لی، لیکن تیرے ہاتھ پھر بھی کنجوسی سے بندھے ہوئے ہیں، سخاوت کے لیے ہاتھ نہیں کھلے۔ تیرے ہاتھ اب بھی اگر بندھے ہوئے ہیں، تیری مطلب مکمل توبہ نہیں ہوئی کہ پہلے کنجوس تھا، اب بھی غریبوں کا حق نہیں دے رہا، اب بھی غریبوں کا خیال نہیں جوان تجھے۔ میں رمضان میں روتا رہا، توبہ کرتا رہا، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاتا رہا، معافیاں مانگتا رہا کہ مالک اللہ میں مجرم تھا، لیکن تیرے ہاتھ اب بھی ویسے کنجوسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، تو پھر صحیح معنوں میں تیری توبہ نہیں ہوئی۔ اگر پہلے بخیل تھا اب سخی ہو جا۔ اور امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دن آنے والا، ہر دن آنے والا، آگے کہتا ہے یاد رکھنا میں تیرے لیے گواہ بن کے آیا ہوں۔ دن آگے کہتا ہے ہر دن، نیکی کر بدی سے بچ، یاد رکھنا قیامت کے دن میں گواہی دینے آؤں گا۔ یہ دن امیر کائنات کہہ رہے ہیں کہ وہ دن ہر دن آنے والا، آگے یہی کہتا ہے بدی سے بچ، نیکی کر، میں گواہی دوں گا قیامت کے دن۔ انسان ذرا غور تو کر، تو جو کرتا ہے، تو جو نافرمانی کرتا ہے، تو جو دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، تو کچھ نہ تھا، کبھی غور تو کر، تیرے پروردگار نے تجھے کچھ بنایا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ کتنا کریم ہے جس نے تجھے نجس قطرے سے اشرف المخلوقات بنایا۔ کہتا میں نے تجھے بہت خوبصورت خلق کیا۔ آج تو مال کے اوپر بیٹھ گیا، تو نے اپنے مال کے اوپر سانپوں کو بٹھا ڈالا، اپنے مال کے اوپر بڑی تجھے محبت ہے اپنے مال سے نا۔ ذرا غور کر، جب تو پیدا ہوا تو کمزور تھا، کچھ نہ تھا، مالک نے تجھے عطا کیا ہے۔ جب تو طاقتور نہ تھا، تیرے مالک نے تجھے طاقت عطا کی۔ جب تو غریب تھا، تیرے پاس کچھ بھی نہ تھا، مالک نے تجھے عطا کیا۔ آخر آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیوں سرکش ہو گیا؟ ذرا غور کر، مرنا ہے، آخر جانا ہے قبر میں۔ یہ مال جو آپ کے مال میں ہے، اس کو دے دو۔ یہ ایک لعنت ہے ہمارے اوپر اگر ہم اس کو لے کے بیٹھے ہیں۔ وہ مال جو ہمارے اندر تکبر پیدا کرے، وہ مال جس میں دوسروں کا حق ہو، وہ مال جو ہمارے اندر کبر پیدا کر دیتا ہے، یہ وہ مال ہے جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے۔ بڑا مال کمایا، غریب لوگ آتے ہیں آج اس مال کی وجہ سے اس کے اوپر فخر کر رہا ہوتا ہے، میرے پاس اتنی دولت ہے، تیرے پاس کیا ہے بھائی؟ اور بھائی تیرے پاس بھی کچھ نہیں رہے گا، یہ تیرا میرا کسی کا نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔
کل کوئی اور تھا اس کا مالک، وہ چلا گیا، آئی تو ہے، تو بھی چلا جائے گا، کل کوئی اور بن جائے گا۔ فخر نہ کر اس مال پہ، تجھے تیرے رب نے دیا ہے، تیری ازمائش کی ہے خدا نے۔ آج میں تو جناب نمازیں پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا جی، میں یہ عبادت کرتا تھا، میں مر جاؤں گا، رسول خدا میری قبر میں بھی آگے سفارش کریں گے، قیامت کے دن بھی سفارش کریں گے۔ اور جب تو غریبوں کا مال کھاتا رہا، امیر کائنات پہ رسول خدا پہ یہ امید کیوں رکھتا ہے؟ علی کو کہتا ہے یتیم پرور، رسول کو کہتا ہے یتیم پرور، اور پھر تو یتیموں کا مال کھا جائے اور رسول پہ امید رکھ کے بیٹھے میری شفاعت کریں گے، علی پہ امید رکھ کے بیٹھے کہ آپ کی شفاعت کریں گے، جبکہ تو علی کی بات کو مانتا تک نہیں ہے۔ علی کہتا ہے دوسروں کے حقوق ادا کر، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، کیسی محبت ہے ہماری، نیکی کر لیں، متکبر نہ بن، وقت ہے ابھی، اپنے آپ کو سنبھال، تھوڑا سا وقت ہے، مہلت دی گئی ہے آپ کو، آزمائش ہے، یا اللہ نے آپ کے مال میں مال رکھ کے آپ کی آزمائش کی ہے کہ بندہ کرتا کیا ہے۔ المال والبنون فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے، اولاد کی محبت میں آگے دوسروں کے حقوق نہ کھا جا، اور مال کی محبت میں آگے دوسروں کا حق نہ کھا جا، یہ فتنہ ہے، فساد ہے، یہ تجھے تیری آخرت برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اپنی آخرت کو بچانا ہے، بنانا ہے، تو اپنی اولاد کی محبت کے ساتھ دوسروں کی اولاد کا خیال کر، اپنے مال کے ساتھ دوسروں کے مال کا خیال کر۔ میری اپیل ہے، عید کے دن آپ کا ہمسایہ کوئی ننگے لباس ہو، کوئی ایسا نہ ہو جس کا لباس نہ ہو، کوئی ایسا نہ ہو جو بھوکا ہو، جہاں پہ آپ اپنے جانوروں تک کا خیال کرتے ہو، غریبوں کے بچوں کا خیال کیا کرو۔ رسول کو بڑا پسند تھا یہ رویہ، علی کو بڑا پسند تھا، رسول کا نام لینے والا، علی کا نام لینے والا، وہ اپنے حقوق ادا کرے، زکوٰۃ نہ کھائے۔ بہت بڑی لعنت ہے جب قرآن اس کے لیے سخت آپ کے لیے عذاب بتا رہا ہے، رسول اللہ کے فرمان سخت عذاب بتا رہے ہیں، اور نتیجہ یہ دیا گیا ہے کہ وہ بندے جہنم میں جائیں گے جو زکوٰۃ روکے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ نہ روک، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ، زکوٰۃ کتنی بنتی ہے، زکوٰۃ ادا کر، ایک رائے کے دانے کے برابر بھی دوسروں کا حق نہ رکھ، دے لے۔ یہ تیرے بیٹوں نے نہیں آنا تیری قبر پہ، جیسے تو نہیں جاتا اپنے باپ کی قبر پہ، جیسا کہ تو نے اپنے باپ دادا کی قبروں کو بھلا دیا، تجھے بھلا دیا جانا ہے۔ اپنے لیے خود کر، امید نہ رکھ دوسروں پہ، تو نے کتنا کیا ہے اپنے باپ دادا کے لیے؟ کچھ نہیں کیا، انہوں نے کچھ نہیں کرنا۔ بس میری اپیل ہے مومنین سے، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جہاں تک میری بات سن رہے ہیں، خدا را اپنے حال پہ رحم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، خمس ادا کریں، فطرانہ